اللہ کے در کو نہیں چھوڑنے والا، صبر کرنے والا ہے۔ ہر مصیبت پر، ہر غم پر اگر مومن صبر کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان، یہ لذت انسان کے دل میں ہو، وہ خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خودکشی کرنے والے تو کہتے ہیں نا، اے جہاں میٹھا، مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی، اتنے غم پڑ چکے ہیں کہ اب اس زندگی میں مٹھاس رہی نہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ موت کے بعد کا جہان کتنا شدید ہے۔ آپ تو تھوڑی سی تکلیف پہ بے صبرے ہو گئے ہو، اگلے جہان کون کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں، کیسے کیسے مناظر دیکھنے والے ہیں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تقدیر پہ ایمان ہو، اللہ سے تعلق ہو، انسان خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو دھار والی چیز سے قتل کیا، چھری کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، جس نے اپنے آپ کو دھار والی چیز سے قتل کیا، وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور جہنم کے اندر وہ اپنے پیٹ کو اس سے پھاڑتا ہی رہے گا۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ کا مسئلہ ہے، دریا میں چھلانگ لگا لی، زہر پی لیا، خنجر سے ذبح کر لیا، شاہرگ کاٹ لی، پہاڑ سے چھلانگ مار دی، اور آج نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق خودکش جیکٹ پہن کے پھاڑ دی اور سمجھ لیا کہ جان چھوٹ گئی۔ جو خودکشی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اس کو اسی ذریعے سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا، جہنم کی آگ میں وہ اپنے اندر زہر کو انڈیلتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ اسی طرح اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ایک شخص زخمی ہوا، اس زخمی نے اپنے زخموں پر، ان تکلیفوں پر صبر نہیں کیا، بلکہ اپنی ہاتھ کی رگوں کو کاٹ لیا خنجر سے، اور اس سے خون بہتا رہا، اتنا خون بہا کہ وہ اس کی جان ختم ہو گئی۔ اس پر اللہ مالک نے فرمایا، میرے بندے نے میرے حکم یعنی موت سے پہلے اپنے بارے میں جلدی کی، میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹے چھوٹے غموں پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر، کسی کا قرض دینا ہے، پیسے نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہاں سے قرض ادا کروں، چلو ٹرین کے نیچے ہی سر دیتا ہوں، چوہے مار گولیاں ہی کھا لیتا ہوں، سپرے پڑا ہے وہی پی کے جان ختم کر لیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی۔ ارے جان چھوٹے گی نہیں، وہ جو دنیا کے حقوق ہیں وہ تو باقی رہیں گے، یہ جو جرم کر رہا ہے یہ بھی تیرے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے۔ پھر سنیے، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اور یہ لعنت کرنا عام نہیں ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تجھ پہ لعنت، کوئی دوست پہ لعنت کرے، کوئی جاننے والا جاننے والے پہ لعنت کرے۔ بے دینی کا یہ ماحول بن چکا ہے، ماں سگی اولاد پہ لعنت کرتی ہے، تھوڑا سا بچے نے کو پھٹے منہ تیرا، لکھ لعنت تیرے پہ، اور کچھ نہیں، غصہ آئے گا تو ہاتھ ہی دکھا دیں گے، منہ سے نہیں بھی بولنا، تو یہ لعنت کا اظہار ہے۔ یہ آپ کی اولاد ہے، اولاد پہ لعنت کرتے ہیں۔ مومن پر لعنت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، گویا آپ نے اس مومن کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس نے کسی مومن کو کافر کہا، جس نے کسی مومن کو کافر کہا، گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ جس نے کسی چیز سے خودکشی کی، قیامت تک اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ نہ تو مومن پہ لعنت کریں، نہ کسی مسلمان موحد مومن پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ یہ لعنت اور کفر دو ایسی چیزیں ہیں، جب انسان کسی کے لیے بولتا ہے، دونوں میں سے ایک ملعون، دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوتا ہے، یا کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے، یہ لوٹتی ہے واپس۔
اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا قیامت تک وہ اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو جو بڑا بہادری سے لڑ رہا تھا فرمایا یہ جہنمی ہے۔ وہ بڑا زبردست مارکا لڑ رہا اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یہ جہنمی ہے۔ اس کے جہنمی قرار دینے کی وجہ کیا تھی کہ وہ شخص میدان جہاد میں لڑتے ہوئے زخمیوں سے چور ہو گیا۔ جب اس کو زخم زیادہ لگے وہ تکلیف پہ صبر نہ کر سکا اور اپنی ہی تلوار سے اس نے اپنا معاملہ ختم کر لیا، اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ اب یہ لڑ رہا ہے، میدان جہاد میں ہے، میدان معرکہ میں ہے، لیکن زخموں پہ، تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ صبر کے دامن کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ اس میت نے، اس مردے نے اپنے آپ کو تیز دھار آلے سے قتل کیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی یہ مرنے والا خودکشی کر کے مرا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی زندگی کا مالک اللہ ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہے۔ آج تو رواج بن چکا ہے، گھر میں ماں باپ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا، اس نے جا کر دریا میں چھلانگ مار دی، خامد نے بیوی کو ڈانٹ دیا، اس نے زہر پی لیا، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، کوئی پیپر میں فیل ہو گیا، کوئی میٹرک میں فیل ہو گیا، کوئی بی اے میں فیل ہو گیا، اس نے اپنا سر ٹرین کے نیچے دے دیا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بے شعوری کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح خودکشی کے ذریعے آج کل لوگوں پر حملوں کا ایک بازار گرم ہے اور اس کو وہ ثواب کا بہت بڑا ماجرا سمجھتے ہیں۔ اسلام نے خودکشی کی اجازت نہیں دی۔ پہلے لوٹیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف، اہل علم کی طرف، علماء کی طرف۔ اسلام تو اس عمل سے منع کرتا ہے، آپ اس کو کیسے جائز ہونے کا فتویٰ دے کر اور پھر یہ خودکش حملے جس میں نہ مرنے والے کو پتا ہے میں نے کس کس کو مارنا ہے، کوئی دربار پہ خودکش حملہ کر رہا ہے، کوئی مسجدوں پہ خودکش حملے کر رہے ہیں، کوئی بازاروں میں خودکش حملے کر رہے ہیں جس میں معصوم عورتیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے اور گناہ کبیرہ میں شامل کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ آج معاشرے کی اکثریت اس گناہ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، الا من رحم ربی۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ عبادت خالص اللہ کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد، عبادت کے حق کے بعد سب سے بڑا دوسرا حق اس کا بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ میٹھی زبان بولو، ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت کا ماجرا کرو۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بیویوں کے پیچھے لگ کے باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہے، ماں باپ پہ اوپر خرچ کا ہاتھ روک لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے، آج تم ماں باپ سے پیار سے بول رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہو، یہ تم ماں باپ پر احسان نہیں کر رہے، اپنے بچپن کا قرضہ اتار رہے۔
ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں سے کتنے پیار سے بولتے ہیں؟ پیار سے بولتے ہیں نا؟ اگر بچے نے جوان ہونے کے بعد بوڑھے ماں باپ سے پیار سے بول لیا تو کوئی احسان کیا اس نے وہ قرض ادا کیا ہے جو اکثر بھول جاتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے ایک باپ اپنی کمپنی کا حساب کر رہا تھا، اس کا چھوٹا بچہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک کوا آ کر بیٹھ گیا، باپ لکھ رہا ہے حساب و کتاب، بچہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوا ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ 2 منٹ کے بعد کوا ہے۔ اس نے 6-7 دفعہ پوچھا، باپ نے جواب دیا، وہ لکھتے لکھتے وہ کوا 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 بھی لکھتا گیا۔ جب یہ بوڑھا ہوا، بیٹے نے آ کر کمپنی سنبھالی، ایک دن باپ بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا، وہ کوا اڑ کر پھر کہیں آ کر بیٹھا ہوا، کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے۔ 2 منٹ کے بعد پھر بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا ہے ابا۔ 2 منٹ کے بعد پھر بولے بیٹا یہ کیا کھوپڑی چل گئی آپ کی؟ دماغ خراب ہو گیا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ 2 دفعہ بتا دیا کوا ہے، اور کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میری کھوپڑی نہیں چلی، وہ کتاب اٹھاؤ، وہ ڈائری اٹھاؤ اوپر سے۔ بابا اس کا کیا کرنا؟ کہا بیٹا ادھر لے کر آؤ۔ اس کو کھولا، وہ صفحہ نکالا، کہا بیٹا ایک دن تو چھوٹا تھا، میرے پاس آیا تھا، میں حساب کتاب کر رہا تھا، تو نے 7 مرتبہ پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ تیرے باپ نے 7 مرتبہ پیار سے کہا تھا بیٹا کوا ہے، تو باپ کی تیسری گفتگو پر ہی ناراض ہونے لگ گیا؟ مجھ پر احسان نہیں کر سکتا، وہ پرانا ادھار تو اتار دے۔ آپ اپنے ماں باپ پر اگر خرچ کرتے ہو تو یاد کرو، ماں باپ اپنی روزی روٹی میں سے ہاتھ تنگ کر کے اپنی دوائیں نہیں خریدتے تھے، آپ کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اپنا پیٹ بھوکا رکھتے تھے، آپ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے ایک عورت آئی 2 بچیوں کے ساتھ، کہا مومنوں کی ماں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میرے گھر میں 3 کھجوریں تھی، میں نے اس کو دے دی، اس نے 1 کھجور 1 بیٹی کو دی، 1 کھجور 1 بیٹی کو دی، تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی، بیٹیوں نے جلدی جلدی اپنے حصے کی کھجور کھا کے ماں کے ممتا کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا، وہ کھجور بھی مانگنے لگ گئی۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے اس فقیرنی نے اس 1 کھجور کے بھی 2 حصے کیے، ایک بچی کے منہ میں دے دی، دوسری کے منہ میں دے دی۔ ماں باپ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں، ماں باپ گیلے بستر پہ سوتے ہیں، ماں باپ اولاد کے غم میں ساری رات جاگتے ہیں، اولاد سفر کے لیے باہر چلی جائے ان بوڑھوں کے ساری رات ہاتھ اٹھے رہتے ہیں۔ آج جب یہ بوڑھے ہوئے تم جوان ہوئے، اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے ان سے زبان درازی کرتے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو، احسان کرو، صرف پرانا ادھار اتارنے میں تنگ نہ ہو جاؤ، وہ ادھار بھی اتارو اور مزید احسان بھی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ۔ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں، ان کی کسی بات کے جواب میں جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے سامنے زبان چلانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو گالی گلوچ دینا بہت دور کی بات ہے، ان پہ ہاتھ اٹھانا، دھکے دینا، گھر سے نکالنا بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اور اف آخری حرف ہے جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس سے چھوٹی کوئی بات ہوتی رب اس کو بھی بیان کر دیتا۔ باپ آپ کو کچھ کہے، ماں آپ کو کچھ کہے، آپ کو غصہ آئے اور آپ غصے میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے یوں کہہ لو، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور جو گالیاں دے، جو زبان چلائے، جو دھکے دے، جو گھر سے نکالے، جو خرچے روکے، جو بیوی کو 4